ویلکم بیک ناظرین یقیناً ڈس اپوائنٹمنٹ بہت تھی اور ڈس اپوائنٹمنٹ اس وجہ سے تھی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی. ہم نے پہلے 2 سیگمنٹس میں بات کی پرفارمنس میں کیا کمی رہ گئی, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اب کچھ یہ قیاس رائیاں بھی ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سینئر پلیئرز تھے وہ چاہتے تھے افریدی کپ نہ جیتے. پھر ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ جان کے میچ ہارا ہے. پھر میچ فکسنگ پر بات کی. پھر ذوالقرنین ہیں حیدر ایک فارمر کرکٹر, انہوں نے کہا کہ قرآن اٹھا کے سب یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ میچ فکسنگ میں انوالو نہیں تھے. تو اس طرح کی باتیں کیوں کر پاکستان کی کرکٹ میں کی ڈسکشن میں آئے؟ آخر ایک ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک نئے فیز میں انٹر کیے جہاں ہمارے کرکٹرز نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے علاوہ اس کے سیمی فائنل کے. تو کیوں اس طرح کی بات اٹھائی جائے؟ وائی میچ فکسنگ اننیسیسرلی؟ دیکھیں جی, میں نے ٹو بی آنیسٹ انف یہ جو ٹورنامنٹ ابھی ہوا ہے ورلڈ کپ کا, میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں سنی ہے. جی ہاں, اب لوگوں کو شک ہے, شرطیں تو سیمی لگتی فائنل کے ہیں, بعد بولنا ٹھیک ہے, لوگ بولتے تو ہیں اور ظاہر ہے شرطیں بھی لگی ہیں, آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہے بلینز آف روپیز کے اوپر لگی ہیں. بٹ میرے پاس نہ کوئی ایسا ایویڈنس ہے نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے کوئی بچے particularly in this tournament they were all hooked up with bookies. تو آپ اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں, آپ بھی رول آؤٹ کرتے ہیں کمپلیٹلی کہ یہ میچ فکسنگ وغیرہ یہ بالکل غلط بات ہے, یہ بس ایک پرانی چیز ہے جس کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے کہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں. رحمان ملک صاحب نے تو واضح کیا ہے نا کہ میں گہری نظر رکھ رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے فلانی. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے تو ویسے ہی کہا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا. اچھا یہ دیکھیں 96 کا ورلڈ کپ بنگلور کا سب کو پتا ہے اور شور پڑ گیا جوئے کی نظر. 99 کا ورلڈ کپ لارڈس پہ آسٹریلیا کے خلاف جوئے کی نظر. اس کے بعد 2003 کا جوئے کی نظر, 2007 کا جوئے کی نظر. تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے شک و شبہات بڑھتی ہیں. لیکن سرفراز صاحب آپ نے خود ہی کہا پرفارمنس بری تھی. اس میں نہیں, اس میں کیپٹنسی بری تھی. نہیں, کیپٹنسی کی بات نہیں ہے, ایٹ سٹیجز اچھی بھی تھی بری بھی تھی. اس میں یہ کہوں گا کہ جو گروپنگ ہے وہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے گروپنگ کی وجہ سے ہوا نقصان. آپ دیکھیں شعیب اختر کی اور اس کی کامران بردرز کی لڑائی ہو گئی. شعیب اختر کو $2000 فائن ہو گیا, اس کے بعد اس کو ٹیم سے نکال دیا. اب یہ وہاں ایک مصباح بھی میرا خیال ہے ایک گروپ میں تھا اور وہ بھی چاہتا ہوگا کہ افریدی نہ جیتے اور وہ آئندہ کیپٹن بن جائے. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس لیے میں کہوں گا کہ اور کامران بردرز کا دیکھ لیں کہ ایک بھائی نے کہہ دیا کہ میں انجرڈ ہو گیا ہوں. سملر تھنگ کہہ دیا یا ہوا ہوگا پتہ نہیں, سملر تھنگ ان سڈنی. نہیں بٹ یو نو کہ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے میں ہو گیا ہوں. وہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. ہی مسٹ ہیو بین انجرڈ. نہیں جی, آدمی کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں انجرڈ ہوں یا نہیں. اچانک ایک دم انجرڈ اور اگلے دن ٹھیک. تو یہ سڈنی میں بھی ہوا. میں یہ کہوں گا کہ جتنی دیر تک بورڈ یہ کلین اپ نہیں کرے گا اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی. ڈین جون دیکھے آسٹریلیا کا پلیئر تھا, اس نے جوا کیا, آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے اس کو بلا لیا کہ یا تو ہم انکوائری کریں گے یا اپنی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دو. ریٹائرمنٹ دے دی. اس کے بعد دیکھیں جیف بوائکاٹ 246 ناٹ آؤٹ, اور ٹیم کے کیپٹن نے کہا تھا تیز کھیلو جا کے, وہ اپنی نہیں کھیلتا رہا. نیکسٹ میچ ہی واز ڈراپڈ. نہیں بٹ ان دس کیس تو یہ مصباح کا میں مثال دے رہا ہوں نا, اس وجہ سے کیپٹن یارکشائر تھا بوائکاٹ, اگین ہی پلیڈ. نہیں بٹ روف ان دس کیس ہمیں یہ تو نہیں کہیں سے بھی ایویڈنس ملا. شاہد افریدی آئے ہیں, انہوں نے اپنی ٹیم کی تعریف کی, انہوں نے کہا وی ڈڈ دا بیسٹ وی کوڈ. تو یہ تو نہیں کہ کسی بھی پوائنٹ پہ کسی پلیئر نے کیپٹن کی بات نہ مانی ہو یا کچھ. البتہ مصباح کی کرٹیسزم تو گواسکر نے کہا کہ مصباح نے جس طرح کرکٹ کھیلی, کرکٹ کی لغت میں ایسی اپروچ ہوتی ہی نہیں جیسی انہوں نے کی. مطلب کہ مصباح کی میرا خیال تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, میں کم از کم ایز اے فین کے طور پر یا اس کے کرکٹ کے اس کے کیا دیکھنے والے کے طور پر, مصباح کی جو یہ مینٹیلٹی ہے وہ اس کی نا اس میں اگریشن نہیں ہے جو میں نے نوٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا جی اب ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو یو ای میں میچ تھا یہ جیت سکتے تھے, انہوں نے پریفر کیا کہ اس کو ڈرا کیا جائے. آپ وہاں نیوزی لینڈ میں والا میچ دیکھ لیں, دوسرا جو میچ تھا انہوں نے یہ جیت سکتے تھے, انہوں نے پریفر کیا کہ 1-0 کر لیں میچ جیت جاؤں گا. جو مصباح پہ آپ اس دن فیلڈ کی دیکھیں, آپ بھی وہیں پہ تھیں, کہ اس کے ساتھ یہ کامران یہ میرا عمر اکمل کی بھی اس کے ساتھ 2-4 دفعہ ہوئی ہے, ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا ہے کہ یہ اس میں صحیح رننگ نہیں کر رہا تھا. آپ یہ نوٹ کریں وہاں پہ 2-3 دفعہ اس نے کہا کہ ایک کی بجائے ہم 2 بنا سکتے نہیں بنایا. ایون شاید افریدی بات یا اس کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا یہ اس کے ساتھ, یہ مصباح کے ساتھ رننگ یہ پراپر نہیں کر رہا تھا. اور مصباح کے بارے میں
آل دو ٹیسٹ کے لیے ان کے جو بھی ہیں یہ زیادہ بہتر لوگ ہیں, بہتر سمجھتے ہیں گیم کو ہم سے زیادہ ہیں. یہ مصباح کی جو مینٹیلٹی ہے اس میں ایگریشن نہیں ہے. تو ون ڈے انٹرنیشنل میں پھر نہیں فٹ ہوتا نا, ون ڈے میں فٹ نہیں ہو رہا تھا. جہاں تک جوئے کی بات ہے, دو چار چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہمارے پلیئر جیسے بیگ صاحب کہہ رہے تھے یہ بہت لوور مڈل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, اور ہم بھی کوئی ایلیٹ سے نہیں, ہم بھی اسی بیک گراؤنڈ سے سارے ہیں. ان لوگوں کو جو لالچ پڑتی ہے گیم میں, اتنا پیسہ آگے میڈیا نے ہائپ کریٹ کرتا ہے, یہ اب کارپوریٹ انڈسٹری بن چکے. جب یہ پلیئر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام پہ فلاں بندے نے جوا کھیل کے آ کے ارب پتی بن گیا ہے, ہمیں 4-5 لاکھ روپے ملے. وہ تو جنرل بات ہے نا, میں کہہ رہی ہوں سیمی فائنل میں کوئی ایویڈنس نہیں. میرا نہیں خیال اس دن جو ہوا ہے یہ کریک ان کی, میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑے پریشر کے نیچے آئے ہیں, کوئی گیم پلان جیسے بار بار ہم کہہ رہے ہیں. اور دوسری ان سے ایک اور بہت بڑے بلنڈر ہوئے, وہ کہتے ہیں جس دن کوئی آپ کی ہمارے یہاں سرائکی کے مثال ہے کہ بندے کے برے دن آئے ہوں تو اونٹ پہ بیٹھے نا نیچے سے کتا بھی آپ کو کاٹ لیتا ہے. سیم میرا خیال اس دن ہوا ہے کہ آپ اونٹ پہ بھی بیٹھے تھے, نیچے سے آپ کو somebody bite you. اس میں ایک اور ان سے ہوئے تھے, آپ بیٹھے نہیں تھے, نیچے بیٹھے تھے, بات قسمتی جب آپ کی آئی ہوتی تو ایون اونٹ پہ آپ دیکھ کتنی ہائٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں ایک دو چیزیں ان سے مس ہوئی. آپ دیکھیں وسیم اکرم وہاں پہ موجود تھے, وہ 92 کے ورلڈ کپ میں تھے. رمیز راجاواز جو کمنٹری کر رہے تھے, آپ کہیں پہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے. ایک دن پہلے چاہیے تھے کہ یہ وسیم اکرم سے ریکویسٹ کرتے, رمیز راجا سے کرتے, اس میں وقار بیٹھتے, انتخاب بیٹھتے, کوئی اسٹریٹجی بناتے کہ آپ ہمارے فارمر پلیئر ہیں, ورلڈ کپ آپ نے کھیلا ہوا ہے, آپ کو پریشر کا پتہ ہے. اب لڑکوں کو کوئی لڑکوں کو چھوٹا سا لیکچر تو دیں کہ آپ نے ورلڈ کپ میں جانا کیسے ہے, جس کے بعد جائے. ان کے بعد 5-6 تھے جو ورلڈ کپ کھیلے ہوئے تھے, جیتے ہوئے تھے 92. محسن یہ جو ہے مسٹری یہ آپ ہمارے لیے سالو کریں. اور دیکھیں عمران خان جو اتنے سپورٹر تھرو آؤٹ رہے, ان کا فائنلی ان کا کامنٹ یہ تھا کہ جس طرح کی گیم کھیلی, جس طرح کی فیلڈنگ کی, یہ ٹیم کو جیتنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے تو اتنا کرٹیسائز کیا ہے. یہ بار بار یہی بات اٹھ رہی ہے کہ اتنے تجربہ کار پلیئرز تھے, عمران خان بھی وہاں تھے, مینجمنٹ بھی تھی. یہ کیا ہوا؟ ابھی آپ نے فون کر کے پوچھا تو ہوگا, بات تو کی ہوگی مینجمنٹ سے کہ وائی ڈڈ دس فیاسکو کیپٹنسی نو گیم پلان, یہ فیاسکو کیوں ہونے دیا؟ نہیں, بہت بڑا اچھا آپ نے سوال کیا نسیم. میں اس میں کوئکلی 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. دیکھیے, ایک تو جب ہم ٹیم سلیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں تو پھر ہمارا پلینگ 11 سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ٹور سلیکشن کمیٹی کرتی ہے, جس طرح بھی بیگ صاحب کہہ رہے تھے, اور مینجمنٹ ٹور مینجمنٹ ہوتی ہے, کیپٹن, وائس کیپٹن, مینیجر اینڈ کوچ. نا کوچ آپ دیکھیے, اور کوچ بھی نہیں, وہاں پہ اور بھی کوچز ہیں. اب یہ عمران خان اور وسیم اکرم کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ان سے جا کے پوچھا جائے. فار ایگزامپل, اگر آپ مجھے ایک ریسپانسبلٹی دیتی ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ریسپانسبلٹی آپ کو پوری کر کے دوں, بجائے میں ادھر ادھر سے پوچھوں. نمبر 2, ایک اور چیز میں یہاں پہ امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا. ابھی انہوں نے کلاسز صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ دیکھیے یہ جو میچ فکسنگ اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, کلاسز صاحب آپ مجھ سے ایگری کریں گے, آپ بھی ایک مڈل کلاس سے ہوں گے, میں بھی ایک مڈل کلاس سے ہوں. سرفراز نواز یہاں آپ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کرکٹر بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ایک مڈل کلاس کا ہوگا. بیگ صاحب بھی اپر یا مڈل کلاس. نہیں, آئی ایم لوور مڈل کلاس. تو میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نسیم, وہ ہوتی ہے تربیت, گھر کی تربیت. ہم لوگوں کو نہیں ہوا کیا؟ آپ پوچھئے سرفراز نواز سے, ہمارے زمانے میں کیا, بائی گاڈ میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے زمانے میں ہوا, لیکن ہم نے کہا میں لعنت بھیجتے ہیں ہم ان چیزوں کے اوپر, اس لیے کہ پاکستان جس نے ہمیں عزت, دولت, شہرت سب کچھ دی ہے, اس لعنت کے پیسے کے اوپر ہم لے کے گھر کے اوپر اپنی مصیبتیں نہیں ڈالیں. جی ہاں, میرا خیال ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو اوور اسٹیٹ دا پوائنٹ. ہمارا نہیں خیال کہ اس میچ میں کوئی اس طرح کی میچ, اس میچ میں, اب میں اس میچ کی صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, جیسے میں نے آپ سے کہا ہر لڑکے نے جان ماری ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور آفریدی بڑی اچھی اس نے پوری محنت سے کھیلتا رہا ہے, بلکہ آؤٹ بھی کرتا رہا ہے ساتھ ساتھ, اور ٹیم کو لڑاتا بھی رہا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایک گیم پلان بنانا اور پھر اس کو امپلیمنٹ پر عمل کرنا. دیکھیے امپلیمنٹ کرنا, جی آپ نے, ہاں ڈریسنگ روم میں بڑا اچھا گیم پلان بن سکتا ہے, پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس لیے کہ گیم جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کھیلا جا رہا ہے, ڈریسنگ روم میں نہیں کھیلا جا رہا. ڈریسنگ روم میں پلان بنتا ہے اور امپلیمنٹ گراؤنڈ پہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو مجھے دیکھ کے صرف یہ ہوا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے اب پچ جو ہوئی تھی, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کروں گا, پچ ایسی ہو گئی تھی ہلکا سا گیند رکنا شروع ہو گیا تھا. یونس خان اور مصباح الحق ایسے پلیئر ہیں جو ہارڈ ہٹرز نہیں ہیں. آپ کو چاہیے تھا آپ کے پاس رزاق, عمر اکمل, شاہد افریدی خود ایسے پلیئرز ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو جو وہاں دیکھ رہے تھے, لگ رہا تھا کہ آپ کے جو بیٹسمین ہیں
इंडियन टीम की जिस तरह से उस वक्त फील्ड इन्होंने की थी लेआउट, तो इतनी अग्रेसिव फील्ड थी कि आपके तो बैट्समैन लग रहा था पैरालाइज हो गए। उसकी वजह यही थी कि अब जब वो देख रहे थे कि बॉल रुक रहा है तो इनसे हिट नहीं लग रही। देखिए ऐसी जगह पे हमेशा, जैसे आप बॉलिंग में क्या करते हैं, आपने नोट किया होगा इस वर्ल्ड कप में, आपने नया बॉल एक स्पिनर से करा दिया नया बॉल। दिस इज अ प्लानिंग। क्या आपने देखा कि ऑपोजिशन जी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपके आप कुछ मैं एक कमेंट देना चाहता हूं, अगर इसको आप सम अप करें कि व्हाई वी लॉस्ट, आई थिंक वन, the players could not take the pressure, and two, there was no game plan. That is why no game plan, no we lost. जी सरफराज, last word. मेरे ख्याल में कि there is somebody who let this Afridi down and the whole nation. इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना। अच्छा, आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ग्रुपिंग की वजह से हुआ। ये भी मानना चाहिए कि इंडियन अच्छे खेले हैं, एक अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है, ये भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि वो भी अच्छे प्लेयर थे। आपके बॉलर्स ने अच्छा किया, आपने उनको कंटेन किया और तैयारी के साथ, और वहाब रियाज को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाब रियाज ने आउटस्टैंडिंग पॉजिटिव चीजें भी इसमें इंडियन अच्छे खेले, अच्छे उनके गेम प्लान के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं समझता हूं शोएब के बाद एक वहाब रियाज की शक्ल में एक अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, और बहुत यंगस्टर्स हैं आपके पास। चीजें भी हुई है मेरा ख्याल है मैच में। बिल्कुल ठीक है, हम हारे लेकिन एक अच्छी टीम से हारे। और मेरा ख्याल है कि जो आप लोग बातें कह रहे हैं उससे तो नाज़रीन लगता ही है कि लाहौर हाई कोर्ट को वो पिटीशन भी नहीं एडमिट करनी चाहिए जिसमें कि कहा इन्होंने कि मैच फिक्सिंग वगैरह हुई है। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हम तो यही कहेंगे, ये जो सब कहा गया कि शायद गेम प्लान नहीं था, कैप्टनसी वीक थी, मैच फिक्सिंग नहीं थी, अब सेल्फ फिक्सिंग की जरूरत है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिम्मे पड़ती है। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।